زینت الحیات الدنیا وقال علیہ الصلاۃ والسلام کن فی الدنیا کأنک غریب وابن السبیل وقال علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا انی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہے جس میں سے صرف 4 آنے صرف عبادات کے متعلق احکامات ہیں، باقی 12 آنے معاملات کے مطابق معاملات کے لیے احکامات ہیں۔ تو تجارت کی اللہ نے بھی ترغیب دی ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی ترغیب دی۔ آپ 10 سال کے تھے، آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رزق کے 20 دروازے ہیں، 19 دروازے تجارت میں۔ اور حضرت عمر کا ہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بعد میری تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں موت ہے، جہاد کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو وہ رزق کی تلاش میں آئے۔ تو ہر عمل آداب کے ساتھ اللہ پاک کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور اس کے آداب کے پورے نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ایسے ہی تجارت ہے۔ تجارت ایک عمل ہے، تو اس کے اصول آداب ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے تو نیت، کہ تجارت میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کو دیکھا آپ نے تو فرمایا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں سے ہوا آئے گی۔ تو فرمایا نہیں، یہ نیت رکھو کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی۔ ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا آدمی، تو اس میں سے سب سے بہتر نیت کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل زیادہ سے زیادہ قیمتی بنے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے تو ایک نوجوان ایسے بھاگا ہوا جا رہا تھا، تو آپ نے صحابہ نے پوچھا، وہ اپنے کام کے لیے بھاگا ہوا جا رہا تھا، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے کاش کہ یہ محنت، یہ بھاگ دوڑ، یہ کوشش خدا کے راستے میں ہوتی۔ تو یہ بات آپ تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ وہ ایسے نوجوان اپنے کام کے لیے بھاگا جا رہا تھا، تو ہم کہہ رہے تھے کاش کہ یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ کوشش، یہ بھاگ دوڑ اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کا بھاگنا، دوڑنا، کوشش، محنت، تیز چلنا اگر اس نیت سے ہے کہ میں پیسے کماؤں گا، دکان پہ جا رہا ہوں، دفتر جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں پیسے کماؤں گا، اور ان پیسوں سے اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری کروں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کی ضروریات پوری کروں گا، اس کے بعد پھر دائیں بائیں ہمسایوں کی ضروریات پوری کروں گا، اور اگر یہ نیت ہے کہ اس لیے پیسہ کما رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اگر یہ نیت ہے کہ اس لیے پیسہ کما رہا ہوں
کہ لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں کے چولہے چلانے میں ان کا معاون بنوں گا. تو اگر اس نیت سے وہ کاروبار میں صبح جاتا ہے، شام تک دکان پہ ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، تو یہ سب خدا کا راستہ ہی شمار ہوگا. آگے کیا فرمایا؟ اگر نیت یہ ہے کہ بھائی پیسہ کماؤں گا اور پیسہ کما کے اس کے بعد ساتھ والے سے بڑا گھر بناؤں گا، ساتھ والے کی گاڑی چھوٹی ہے اس سے بڑی گاڑی لوں گا، اور لوگوں کو یہ جتانے کے لیے کہ میرے پاس بہت بڑا پیسہ ہے، فخر کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس نیت سے اگر کاروبار کرے گا تو یہ راستہ دوزخ کا راستہ ہے. تو نیت کے تبدیل کرنے سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اپنے عمدہ نیت، جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے فلانے کی دکان پہ آج اتنے گاہک جانے ہیں، فلانے کی دکان پہ اتنے گاہک جانے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی کی دکان پر 50 گاہک ہیں تو یہ 51 نہیں کر سکتا. اور جتنے بازار والے زور لگائیں کہ اس کی دکان کو فیل کرنا ہے اور وہ تمام تدبیریں اپنی پوری کریں تو 49 نہیں کر سکتے. یہ نظام طے ہے. تو آپ نے ایک ترتیب بتائی ہے، اصول بتائے ہیں تجارت کے کہ اس سے تمہاری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. ایک عورت ہے کیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجرہ ہیں. صحابہ جہاں تاجر تھے، عورتیں بھی تاجرہ تھیں. حضرت عمر کا کئی ملکوں تک کاروبار پھیلا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر سب سے بہترین اور بڑھیا تاجر تھے. بیان سنو بیٹھ کے. تو یہ کہنا کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ، جو فرماتی ہے میں ایک جگہ پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا خریدنا میرا بیچنا پتہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اصلاح فرمائی کہ جی میں خریدتی ہوں تو میں نے مثال کے طور پر طے کیا کہ میں نے یہ چیز 2000 میں خریدنی ہے، 2000 میں خریدنی ہے. تو میں نیچے سے ریٹ شروع کرتی ہوں، 500 600 700 800 900، اور پھر آخر مجھے پتا تھا میں نے 2000 میں لینی ہے. پھر اس متعینہ مقدار تک آ جاتی ہوں، نیچے سے شروع کرتی ہوں. اور جب میں نے بیچنی ہوتی ہے تو مثال کے طور پر یہ چیز میں نے 1500 کی بیچنی ہے، میں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے. تو میں کہاں سے شروع کرتی ہوں؟ اوپر سے. تو آپ نے دونوں طریقے آپ نے ریجیکٹ فرما دیے، پر میں نہیں اس طرح نہ کرو، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ طے کرو یہ چیز 2000 کی ہے، بس 2000 ہے، بس 2000 کی دینی ہے، اللہ کا خیر سن. نہ نیچے سے لاؤ نہ اوپر سے لاؤ کہ یہاں آ کے رک جائے گا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور آداب بتائے کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. اور جو تاجر سلام کرتا ہے خندہ پیشانی سے، اللہ پاک اس کی تجارت میں برکت ڈالتا ہے. امام غزالی نے کہ آداب لکھے تجارت کہ اس کی تجارت بابرکت ہو جاتی ہے، لوگوں کا رجحان اس کی طرف کھینچتا ہے. حضرت طفیل ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے پاس، ابی بن کعب کے بیٹے ہیں، تو میں ان کے خدمت میں جاتا تو مجھے پکڑتے، آ یار چلے بازار چلے. وہ مجھے بازار لے جاتے اور بازار ایسے گھوم گھما کر پھر آ جاتے. کوئی چیز خریدتے بھی نہیں تھے، بیچتے بھی نہیں تھے. اگلے دفعہ پھر میں حاضری ہوئی، چل آ یار بازار چلے، آ بازار چلے. تو ہم بازار گئے تو واپس آ گئے.
چکر لگا کر. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں خریدتے بھی نہیں ہیں بیچتے بھی نہیں ہیں, تو یہاں اگر آپ ہمیں بٹھائیں تو خیر کی تو بات ہمیں سنائیں. بازار جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, پیار سے ان کو کہا, اوے موٹو, ہم بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک ریڈیو والے کے پاس السلام علیکم, اگلی کے پاس گیا السلام علیکم, راستے میں ملا السلام علیکم السلام علیکم. اس سلام کے لیے لوگوں کے پاس ہم بازار میں جاتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا. تو بھائی ان آداب کو سیکھنا, یہی تجارت. دیکھو نا, یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری رات نفلیں پڑھے وہ صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا. ساری رات نفلیں پڑھے, تہجد پڑھے, صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا, یہ نہیں فرمایا. بازار میں سچا تاجر جو تجارت کے اصول جانتا ہو اس کے مطابق تجارت کرے. اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور حضرت انس کی روایت ہے کہ سچا تاجر عرش کے سائے میں ہوگا. کیوں؟ مسجد کے اندر عبادت کرنا آسان ہے, وہ مجاہدہ نہیں ہے. نفلی روزہ رکھنا آسان ہے, عبادت کرنا آسان ہے. اور بازار میں بیٹھ کر صحیح تجارت کرنا, جہاں ایک جملے سے ایک غلط جملہ بولنے سے لاکھوں روپے آپ کما سکتے ہو, اور صحیح بات کرنے سے لاکھوں کا آپ کو خسارہ نظر آتا ہے. تو اس جگہ پر بیٹھ کر صحیح بات بولنا, صحیح تولنا, صحیح دینا, صحیح لینا, صحیح دینا, یہ بہت بڑی ایمان کی طاقت اس کو چاہیے. اس وجہ سے اس کو کہا کہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ صحابہ, دیکھو یہ انڈونیشیا, ملائیشیا, چین, یہ جہاد سے فتح نہیں ہوئے. یہاں پر مسلمان تاجر گئے اور ان کی تجارت کی سچائی, ان کے معاملات کی سچائی کو دیکھ کر یہ ملک اسلام میں آئے. اور افریقہ کے کئی ملک وہ تاجروں کی وجہ سے, ان کے معاملات کو دیکھ کر وہ اسلام میں آتے تھے. تو مسلمان جو ہوتا تھا اس کی تجارت دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے. اللہ تعالی ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تجارت کرنے کی, زراعت کرنے کی, ملازمت کرنے کی کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جہاں سرکار کی رہبری نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو بازار میں چکر لگاتے تھے, اور جو کوئی دیکھتا کہ یہ دکاندار ہے اور اس نے بیع اور شرح کے طریقے سیکھے ہوئے نہیں ہیں, آپ اس کو کوڑے لگواتے ہیں, یہ ہمارے بازار کو گندا کرے گا, یہ سود پہ کاروبار, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سود ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو سود کھلائے گا اور خود بھی مبتلا ہوگا. آپ اس کو کوڑے لگواتے تھے. تو دعوت کی محنت یہ محنت ہے کہ بھائی تجارت سے کسی نے روکا نہیں, زراعت سے کسی نے روکا نہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف 4 آنے احکامات عبادت کے لیے ہیں, باقی 12 آنے سارے معاملات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تجارت کرنے کی, اس کو سیکھنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کی تجارت کا, آپ کے اس پروگرام کو اللہ سارے عالم میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے.